بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شباب کیرانوی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ یہ اتر پردیش ہندوستان کے علاقے ضلع مظفر نگر میں حافظ محمد اسماعیل کے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کا گھریلو نام حافظ نذیر احمد تھا۔ نوعمری ہی سے ان کو شعر و شاعری کا جنون کی حد تک شوق پیدا ہو گیا تھا اور پھر اس شوق نے شدت اختیار کر لی اور پھر یہ لاہور آ گئے اور یہاں انہوں نے فلمی صحافت سے اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا۔ ابتدا میں یہ لاہور کے مشہور فلمی رسالے ماہنامہ فلم لائٹ کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے، پھر ترقی کرتے کرتے اس رسالے کے ایڈیٹر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ماہانہ پکچر کے نام سے اپنا ذاتی رسالہ نکالنا شروع کیا اور اس فلمی رسالے کی بدولت یہ لاہور کے فلمی حلقوں میں چھاتے چلے گئے۔ فلمی دنیا میں آنے سے پہلے انہوں نے لاہور کے ایک علمی اور ادبی حلقوں میں بھی اپنی شناخت پیدا کی اور لاہور کے ایک نامی گرامی شاعر علامہ تاجور نجیب آبادی کے شاگرد ہو گئے تھے۔ اس دوران ان کی شاعرانہ تربیت بھی اچھی طرح سے ہوتی رہی۔ پھر جب یہ فلمی صحافت میں آئے تو فلمی دنیا کے مشہور فنکاروں سے بھی ان کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ اس دوران ان کی دوستی ایک سینئر کیمرہ مین اے حمید سے ہو گئی۔ ان کی وجہ سے فلم اسٹوڈیوز میں بھی آنا جانا شروع ہو گیا۔ اے حمید کے ساتھ مل کر شباب کیرانوی نے پہلی فلم جلن کے نام سے بنائی۔ فلم جلن میں شباب صاحب نے گلوکار و اداکار عنایت حسین بھٹی کو متعارف کروایا۔ اداکارہ آسیہ اور فاخرہ کو فلموں میں لائے۔ وہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی، پھر کافی عرصے تک خاموشی رہی۔ اس دوران شباب صاحب کی ملاقات صحافی رائٹر علی سفیان آفاقی سے ہوئی۔ علی سفیان آفاقی بھی ان دنوں بحیثیت فلم رائٹر فلمی دنیا میں آنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی کوششیں بار آور ثابت نہیں ہو رہی تھیں۔ جب ان کی ملاقات شباب کیرانوی سے ہوئی تو انہوں نے شباب صاحب کو فلمی کہانی کا ایک آئیڈیا سنایا۔ شباب کیرانوی صاحب کو وہ آئیڈیا پسند آیا۔ انہوں نے آفاقی صاحب سے کہا کہ اس آئیڈیا کو فلم کے اسکرپٹ میں ڈھال کر لائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا صورت نکلتی ہے۔ علی سفیان آفاقی صاحب نے دوسری ملاقات میں وہ کہانی دوبارہ مزاحیہ انداز کے مکالموں کے ساتھ سنائی۔ شباب صاحب کو کہانی مکالموں کے ساتھ اچھی لگی اور پھر اس کہانی کا نام ٹھنڈی سڑک رکھا گیا۔